میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کے ہمارے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آج اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز 11ویں سپارے کے 7ویں رکوع اور سورہ یونس کے دوسرے رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سورہ یونس ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 11 اور دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلد طلب کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے انسان خیر طلب کرتا ہے، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، مجھے مالی وسعت عطا فرما، میرے فلاں بھائی کو شفا عطا فرما، میرے فلاں بھائی کو یا میرے فلاں عزیز و اقربا میں جو فرد بیمار ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اپنے لیے دعائے خیر کریں یا کسی کے لیے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس پر اجر مرتب ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ کسی سے دعا اسی لیے کروائی جاتی ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچے، تو ایسے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں جو انسان غصے میں اپنے لیے کرے، بد دعا جس کو کہا جاتا ہے، یا کسی کے لیے کرے، اپنی اولاد کے لیے کرے، کیونکہ بعض اوقات والدین اولاد سے ناراض ہو کر اس کے لیے دعائیں ضرر کر دیتے ہیں، بد دعا کر دیتے ہیں، اور اپنے لیے بد دعا، حالات سے تنگ آ کر اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں بعض مرد حضرات، بعض خواتین حضرات، تو ایسے موقع کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ غصے کے وقت اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنی متعلقین کے لیے، جس کے لیے بھی اگر کوئی شخص یہ دعا کرے، اللہ کرے وہ ہلاک ہو جائے، غصے میں آ کر کہا اللہ کرے میں مر جاؤں، خدا ہمیں غارت کرے، برباد کرے، ایسے ہی کلمات اپنی اولاد رشتہ داروں کے لیے کہہ دینا، جسے ہمارے ہاں اردو زبان میں کوسنا کہا جاتا ہے۔ اگر وہ دعا ایسی جلد قبول کر لی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ دعائے خیر کے قبول ہونے میں جلدی فرماتا ہے، تو لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، وہ کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے۔ ایک نے دوسرے کے لیے بد دعا کی اور اگلے علم میں دوسرا مر جاتا، یا جلد ہی دوسرا اپنے انجام کو پہنچ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دعائے خیر قبول کرنے میں جلدی فرماتا ہے، اور دعائے ضرر یعنی جس کو بد دعا کہا جاتا ہے اس کو قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ تاخیر فرماتا ہے یا قبول نہیں کی جاتی، یہ اس کی رحمت ہے۔ اس کا شان نزول یہ رہا کہ نضر بن حارث نے کہا، یا رب یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر سے ہم پر پتھر برسا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارے کہنے پر فوراً تمہیں عذاب نہیں دیا جاتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، جسے تم غلط معنوں میں سمجھتے ہو شاید نعوذ باللہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، یا وہ ہمیں عذاب دینے پر قادر نہیں۔ یہ اللہ کا
شفقت والا معاملہ ہے، اللہ کا رحمت والا معاملہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ڈھیل رکھی ہوئی ہے، نہیں تو اگلے ہی لمحے ایک انسان کو مار دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل امر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور اس حدیث مبارکہ کو میں مفہوماً آپ کے سامنے پیش کروں کہ کچھ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوات کی جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجدی بن عمرو الجہنی کو تلاش کر رہے تھے، ایک اونٹ جس پر کچھ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اور ان صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، 5، 6 اور 7 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہونے لگے تو اونٹ نے سرکشی کی اور وہ صحابی جو تھے وہ گرتے گرتے بچے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تم پر لعنت کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کرنے والا کون ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص میں ہوں جس نے لعنت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون یعنی لعنتی جانور کو نہ رکھو۔ اور وہاں پر جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اس آیت کی بڑی بہترین تفسیر ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ ہی اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے مال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ کسی کی عطا کا سوال جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، پھر تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے۔ بد دعا دینے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعائے ضرر قبول نہیں فرما رہا تو اس میں اس کی شفقت ہے، کچھ حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہاری بد دعاؤں پر معاملہ چل اٹھے تو پھر دنیا میں کوئی شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا اسے کبھی تکلیف پہنچی ہی نہیں اور اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ انسان کی فطرت ہے جب مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تکلیف میں اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، اور جب وہ تکلیف گزر جاتی ہے انسان راحت میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ ایک اس کی مثال دیکھیے، بڑی واضح سی مثال ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ کسی شخص کا بیٹا بیمار ہوا، کوئی شخص کسی شدید ایکسیڈنٹ کے اندر مبتلا ہوا یا بڑا حادثاتی نوعیت کا معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ، تو اب صدقات بھی ہیں اور فقراء سے دعائیں بھی کروائی جا رہی ہیں، مساجد میں بھی دعائیں کروائی جا رہی ہیں۔ یہی لوگ جب اپنی غفلت کی زندگی میں ہوتے ہیں، نہ ان کو خدا یاد ہوتا ہے، نہ فقراء یاد رہتے ہیں، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ زکوٰۃ، نہ فطرانے، نہ فدیے، ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن مومن کی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بیان فرمائی، حالت امن میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، راحت اور آسانی اور آسائش میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر کرتا ہے، اور تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کا حال تغیر و تبدل والا نہیں کہ خوشحالی آئی تو اللہ کو بھول گیا، اور جب خوشحالی چلی گئی تو پھر اللہ کو یاد رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دونوں حالوں میں اللہ کی ذات سے منسلک رہتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے، وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، ہم یوں مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یہ خطاب ہے اصل میں کفار مکہ سے، لیکن حقیقتاً ہر غافل کو یہ مخاطب کیا گیا کہ کفار مکہ تم سے پہلی قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ہمارے رسولوں نے ان پر دلائل و براہین کے ساتھ حجت اتمام کر دی اور ان کو اللہ کا راستہ دکھلا دیا، اب انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ سنت جاریہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اور انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما دے اور قومیں ان کی نافرمانی کریں تو پھر ان پر عذاب آتا ہے، اور اللہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جس کی طرف کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں اس
مفہوم کی، اس مضمون کی متعدد آیات موجود ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین پر جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ یہاں پر یہ ہے کہ ہم دیکھیں، یعنی ہم تمہارا امتحان لیں، تمہاری جانچ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلے سے جاننے والا ہے، لیکن کل کو کوئی شخص کہے کہ یا اللہ مجھے اگر موقع ملتا تو میں یہ کام کرتا، تو مجھے اب عذاب میں مبتلا کیوں کیا جا رہا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کرنے کی صلاحیت بھی دی، اچھے اور برے کام کی تمیز بھی سکھلا دی۔ اب اگر وہ شخص برا کام کرتا ہے تو پھر یہ اس کا اپنا بدبختی والا معاملہ ہے، اور نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی خوش بختی ہے، سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے کتاب الفتن سنن ترمذی کے اندر نقل فرمایا کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا فرمایا، بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ نے اس میں تمہیں جانشین بنایا، پس وہ ظاہر کر دے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہاں دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کو پہلے علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہاں دیکھنے کا معنی جو استعمال ہوا وہ آزمائش کے معنوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے وقوع سے قبل ہی جانتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ تم فرماؤ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کروں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کفار کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو پھر کوئی دوسرا قرآن لائیں یا اس قرآن میں تھوڑی سی تبدیل کر دیں۔ یعنی جو ہمارے بتوں کی تردید میں آیات ہیں، ہمارے بتوں کو برا بلا کہا جاتا ہے یا ان کو بے جان مجسموں سے تعبیر کیا جاتا ہے، اصنام کہا جاتا ہے، ان کی بے بسی کا بیان ہے، آپ ان آیات کو قرآن سے نکال دیجئے یا کوئی اور قرآن لے آئیے۔ تو یہ ان کا کلام بطور تمسخر تھا، استہزان تھا یا تجربتاً و امتحاناً تھا۔ تمسخر تھا یعنی مذاق کرتے تھے، یہ بات تو واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء وہ کرتے رہے، تمسخر اڑاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تمسخر کرنا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے تجربہ و امتحان کے طور پر کیا، یہ بھی بات ممکن ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے قرآن مجید لکھ کر لاتے ہیں۔ تبھی انہوں نے کہا کہ آپ کوئی اور بدل کر لے آئیے، اگر یہ بدل کے لے آئے تو ہم یہ کہنے والے بنیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ رکھا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے وحی آئے، تو گویا یہ واضح سا ایک پیغام دیا جا رہا تھا مشرکین مکہ کو کہ قرآن میں خود سے گھڑ کر نہیں لاتا، یہ مجھ پر جو وحی اترتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، تو قرآن مجید کے اندر تو تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ میرے رب کریم کا کلام ہے۔ تمسخر اڑا رہے تھے یا امتحاناً پوچھا، دونوں صورتوں کے اندر یہی جواب بہترین ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اور بڑے دن کے عذاب سے خوف رکھتا ہوں، ڈر رکھتا ہوں۔ اگلی آیت مبارکہ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو تمہارے سامنے ان کی تلاوت نہ کرتا اور نہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے یا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ آیت مبارکہ ان کفار پر ایک حجت ہے جو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو از خود گھڑ کر لے آتے ہیں، نعوذ باللہ یہ آپ کی اپنی لکھی ہوئی کوئی ذاتی کتاب ہے۔ اب اس پر ان پر دلیل قائم ہوئی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم میں 40 سال پہلے گزارے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تحصیل علم تو کسی سے کی ہی نہیں تھی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی درس و تدریس سے باقاعدہ دنیاوی لحاظ سے تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، منسلک نہیں تھے، کسی استاد سے پڑھے ہوتے، دنیاوی علوم سیکھے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک دلیل قائم کی کہ ایسا فصیح کلام جو حقیقتوں کے انکشاف کر رہا ہے، گزشتہ قوموں کے واقعات کو بے عین ہی بیان کر رہا ہے جیسا کہ وقوع پذیر ہوئی، پچھلی قوموں کی خرابیاں بیان کر کر اس کا رد کیا جا رہا ہے، اللہ کی توحید کے دلائل دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ مرکوز کروا رہا ہے، ایسی مشاہداتی حقائق کو بیان کر رہا ہے جن سے کفار کو فرار ممکن نہیں۔ جب میں کسی سے پڑھا ہی نہیں اور پھر ایسا فصیح و بلیغ کلام لانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے یہ کلام میرا نہیں ہے، یہ رب کریم کا کلام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ اس سے پہلے آپ کچھ نہیں پڑھتے تھے، اگر آپ اس سے پہلے کچھ پڑھے ہوئے ہوتے تو کافر ضرور شک میں پڑ جاتے۔ تو یہ آیت اب اس آیت کے ساتھ جب جوڑی جائے تو نتیجہ بڑا واضح اخذ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پڑھنا بھی آپ کا ایک معجزہ ہے، ایک اعجاز ہے کہ آپ نے 40 سال کسی سے دنیاوی تعلیم نہیں لی، کسی سے درس و تدریس والا معاملہ نہیں ہے، اور ایسا فصیح و بلیغ کلام جو لوگوں کو عاجز کر دے، عرب کے فصحاء اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی وحی کے بغیر تو یہ بات ممکن ہی نہیں۔ اور تمہیں کیا عقل نہیں کہ ایسا کلام کوئی شخص از خود کیسے گھڑ سکتا ہے، اور وہ بھی وہ شخص جس نے دنیاوی لحاظ سے کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، آپ نے فرمایا میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو کسی ایک اور زاویے سے دیکھا جائے، ہر نبی نے دعوت تبلیغ کے موقع پر معجزہ پیش کیا اور اس معجزے کو اپنی صداقت کی دلیل بنایا، اپنی سچائی پر اس کو دلیل بنایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بطور معجزہ پیش کیا۔ تو آپ کی ذات خود ایک معجزہ بن کر آئی، آپ کا کلام کرنا معجزہ، آپ کی بصارت ایک معجزہ، آپ کی سماعت ایک معجزہ، آپ کا کردار ایک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے بیمار شفا پائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ اقدس سے خوشبو آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لوگ شفا حاصل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کیے ہوئے پانی سے صحابہ تبرکات حاصل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سر سے پاؤں تک خود ایک معجزہ بن کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بطور ایک معجزہ پیش کیا، یہ بڑی فصاحت و بلاغت والی بات ہے۔ اگلی آیت فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ مشرکین نے کہا یہ کلام آپ نے خود بنایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر جرم کیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا جائے۔ اس سے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے مدعیان نبوت جو جھوٹے نبی خود کو نبی کہلواتے تھے، ان کا رد بھی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی طرف کسی بات کو منسوب کیا جائے اللہ نے فرمائی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ میری طرف اللہ کی وحی آئی اور اللہ نے مجھے الہام کیا اور وحی کی، یہ کہا وہ کہا، تو یہ سب اسی جرم کے تحت شامل ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ کوئی نقصان دے سکے نہ ہی نفع دے سکے، یہ کہتے ہیں یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ تم فرماؤ کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں، وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ مشرکین سے سوال ہوتا تھا کہ تم بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے ہاں۔ تو بعض نادان لوگ اس آیت کو دیکھ کر شفاعت کو بھی شرکیہ عقیدہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شفاعت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ چھوٹا بڑے سے گزارش کرے، شفاعت کرے اور بڑا از راہ رحمت و شفقت اس کی بات کو مان لے۔ دوسرا ہے کہ برابر والا برابر والے سے شفاعت کرے، سفارش کرے، اور تیسرا ہے کہ کوئی بڑا چھوٹے سے سفارش کرے۔
ہمارا جو نظریہ اہل اسلام کا کہ تمام انبیاء اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اولیاء کرام اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ مقام وجاہت رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ نے ان کو اذن عطا فرما رکھا ہے شفاعت کا، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بڑی واضح طور پر اس کی دلیلیں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت کروں گا، پھر قرآن شفاعت کرے گا، اور علماء کرام شفاعت کریں گے، حفاظ قرآن شفاعت کریں گے، بیت اللہ شفاعت کرے گا، حجر اسود شفاعت کرے گا۔ تو یہ تمام شفاعتیں وہ شفاعتیں ہیں جو بِإِذْنِ اللہ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان تمام ذوات مقدسہ کو وجاہت کا مقام حاصل ہے، اور اہل اسلام اسی شفاعت کے عقیدے کے قائل ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے برابر والا برابر والے سے شفاعت کرے۔ اصل میں مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کی تدبیر ہے وہ تن تنہا نہیں کر سکتا، یدبر الامر، وہ جو تمام کے تمام معاملات ہیں کائنات کے وہ تن تنہا نہیں سنبھال سکتا، اس میں بت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہیں، جس کا رد اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کیا، لم یکن اللہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے اس کی کمزوری کی بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رد کیا۔ اور دوسرا، یہ بتوں کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے، نسویکم برب العالمین، قرآن کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو مشرکین خود کہیں گے ہم اپنے بتوں کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو مشرکین اس شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے بت، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ سے جو شفاعت کا معاملہ ہے وہ برابری کی سطح پر ہے، یہ اللہ کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امور ان کو سونپ رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے امور تن تنہا چلانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ تھا اصل میں وہ شرکیہ عقیدہ، لوگوں نے اس مسئلے کو آپس میں گڈ مٹ کر دیا، اور بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے۔ کیسے؟ جب وہ کوئی قربانی کرتے اور بتوں کے لیے کوئی بھینٹ چڑھاتے تو اس میں کچھ حصے جو تھے وہ مقرر کر دیتے، ان بتوں کے لیے حصہ رکھتے اور ایک حصہ اللہ کے لیے رکھتے، اور یاد رکھیے کہ جو حصہ بتوں کے لیے ہوتا، اگر اس میں گوشت کم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کردہ حصے سے اٹھا کر اس بتوں والے حصے میں رکھ دیتے، کہیں بت ہم سے ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ اگرچہ ان لوگوں کے ہاں ایک تصور ضرور تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن وہ تصور اتنا دھندلا گیا تھا، اور اس تصور کے متعلق اتنی غلط فہمیاں ان لوگوں کے دلوں میں جنم لے چکی تھی کہ وہ اپنے بتوں کو ہی ہر معاملے کے اندر کارساز سمجھتے تھے۔ اور یہاں پر بھی کیا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ بتوں کی پرستش کر رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابری کی سطح پر شفاعت کریں گے کہ ہم لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور یہ اور وہ معاملہ۔ اور یہ بات بھی ان کی قابل اعتبار اور قابل اعتماد اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ قیامت کے دن اٹھنا مانتے ہی نہیں تھے، تو قیامت والے دن کی شفاعت کا عقیدہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ممکن ہے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر اٹھائے بھی گئے تو پھر بت ہماری شفاعت کر لیں گے۔ یاد رکھیے کہ خود سے کسی کو شفیع بنا لینا، جیسا کہ مشرکین نے رکھا ہے یہ عقیدہ، یہ اور بات ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ خود شفیع فرما دے اور اس کو وہ اذن عطا فرما دے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، یہ عقیدہ اور ہے۔ اگلی آیت، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مختلف ہو گئے، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلاف کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، یہاں اشارہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تمام لوگ ایک دین اسلام پر ہی تھے، اور شرک اور بت پرستی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد یا ان کے دور میں ہوئی۔ مختلف اقوال ہیں، ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہو گئے، کہ بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور بعد میں اس کے والدین اس کو اپنے مذہب کی پیروی پر لگا دیتے ہیں، تو سب لوگ ایک ہی تھے پھر مختلف ہو گئے۔ ایک تفسیر ہے کہ دین فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تو سب کا دین ایک ہی ہوتا ہے جب بچہ دنیا میں آئے، کیونکہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور ربوبیت کا اقرار کر آیا۔ لیکن یہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس تفسیر کو زیادہ تر علماء نے
اختیار نہیں کیا، اختیار اسی کو کیا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی طرف جو میں نے تفسیر میں اشارہ دیا وہ اس طرف جاتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، اور کہتے ہیں کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اہل باطل کا طریقہ جب ان کے خلاف مضبوط دلائل قائم ہو جاتے تھے، وہ جواب دینے سے عاجز ہوتے تو اس دلیل کو چھوڑ دیتے اور یوں کہتے کہ فلاں دلیل لاؤ، تاکہ سننے والے مغالطے میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابلے پر کوئی دلیل قائم ہی نہیں کی گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید دلائل کا تقاضا ہے۔ جب قرآن کریم کا نزول ہو گیا تو اس سے بڑی کون سی دلیل ہے جس نے اپنی فصاحت اور اعجاز سے ان لوگوں کو عاجز کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلتے ہوئے چشمے ہو، یا ٹوٹتا ہوا چاند ہو، یا سورج کا واپس نکلنا ہو، اتنے معجزات کے بعد اب کسی اور معجزے کا تقاضا کرنا یہ امر عقل مندی نہیں کہلا سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر ان کے منچاہے معجزات ان کو دکھائے گئے اور اس کے بعد بھی یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے گا۔ آپ نے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، غیب جو ہے وہ ذاتی اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہاں، اللہ کے بتانے سے اللہ کے محبوبوں کو بہت سی خبروں پر اطلاع مل جاتی ہے اور وہ اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اللہ کے حکم کا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جو معاملہ فرمانا چاہے گا وہ فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا